نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال، تکبیر، تحمید، تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا، جس نے صرف 6 دنوں میں اس پوری کائنات کو خوبصورت انداز میں سجایا، بے شمار مخلوقات کو اس میں بسایا، مجھے آپ کو تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہم تک کما حق پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت سورہ بقرہ سے آیت نمبر 26 پڑھی گئی۔ یہ دراصل ان خطبات سے متعلق موضوع ہیں جو پچھلے جمعات میں ہم نے کئی خطبے تقریباً اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی نشانیاں جیسے بتائیں، اپنی قدرت کا تعارف کروایا، اپنی ذات کو سمجھایا اور اللہ کی توحید کے نظام کو اللہ نے سمجھایا ہے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے بھی آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کا انتخاب کیا گیا، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بے شک یقیناً اللہ رب العزت مچھر کی مثال دینے سے نہیں شرماتا ہے، گرچہ مچھر سے کوئی حقیر چیز بھی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین جب ان مثالوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ تو برحق چیز ہے، اللہ نے جو چیز بیان کی وہ برحق ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کافر ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ اس معمولی سی مثال سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا بتانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ایسی ہی مثالوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا کی، ان کو کامیاب کیا، اور وہیں جن لوگوں نے انکار کیا ان تمام لوگوں کو اللہ نے گمراہ کیا۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں وما یضل بہ الا الفاسقین، در حقیقت اللہ رب العزت فاسق، فاجر قسم کے لوگوں کو ہی ہدایت سے دور کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا اور اپنی قدرت کا ایک شاہکار بیان کیا۔ دراصل قرآن مجید کی بہت سارے ایسے دلائل ہیں جو قرآن کے اعجاز پر دلالت کرتے ہیں، یعنی یہ بات بتاتے ہیں وہ آیتیں کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا معجزہ ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ جتنے انبیاء کو معجزات عطا کیے گئے ان تمام معجزات میں قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ہم اگر انبیاء کے معجزات پر غور کریں تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہمیں بڑا نظر آتا ہے کہ ان کو عصا عطا کیا گیا جس کو زمین پر مارنے پر وہ اژدہے کی شکل اختیار کر جاتا تھا، اور اسے ہی سمندر پر مارنے پر سمندر نے ایسا منظر دنیا کے سامنے پیش کیا جو رہتی دنیا تک پھر دوبارہ ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ تمام معجزات ہمیں ظاہراً بڑے نظر آتے ہیں، لیکن امت مسلمہ پر اللہ کا خاص انعام اور احسان یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایسا کلام اتارا جو رہتی دنیا تک کے لیے پچھلے آئے ہوئے انبیاء پر اتارے گئے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم۔ اس دلیل کے لیے کافی ہے یہی بات کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک باقی رکھیں گے، جہاں جبکہ پچھلے جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کو جو معجزات عطا کیے وہ ان کی قوم کی حد تک تھے، وہ اسی زمانے کی حد تک تھے، جبکہ قرآن کریم ہر دور میں اپنے اس اعجاز کو ثابت کرتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کی ذات اتنی عظیم ہے، اس عظیم ذات کی طرف سے جو کلام نازل ہوا قرآن کریم کی شکل میں، آیات کی شکل میں، کفار نے اس پر کافی اعتراضات کیے۔ آپ جب سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے یا اسی طرح سورہ فرقان وغیرہ پڑھیں گے، ان آیتوں میں آپ کو ملے گا کہ کافروں نے کس کس طریقے سے قرآن کریم پر اعتراضات کیے تھے۔ کہا تھا کہ اللہ نے قرآن کریم کو کیوں ایسے نازل کیا، ایک دفعہ نازل کر دیتا، الگ الگ اوقات میں کیوں نازل کیا، محمد پر ہی کیوں نازل کیا، ایسے مختلف اعتراضات قرآن کریم سے متعلق کافروں نے کیے۔ اور جب ان کو ثابت اللہ نے قرآن کریم کی آیات ہی کے ذریعے سے کیا کہ اللہ ہی کا کلام ہے، تو انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اعتراض کرنے کا۔ ایک اور طریقے سے اللہ رب العزت کے کلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنی باکمال اللہ کی ذات ہے، تو اللہ نے اگر یہ قرآن نازل کیا ہے تو یہ معمولی اور حقیر مثالیں کیوں اس میں موجود ہیں؟ مچھروں کی، مکھی کی، مکڑی کی، یہ سب معمولی مثالیں ہیں، یہ کیوں قرآن کریم میں موجود ہیں؟ دراصل اللہ رب العزت نے ان آیات ہی کے ذریعے سے ان کے اعتراضات کے اللہ نے جواب دیے۔ جو ابھی آیت آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت، ابتدائی آیت یعنی 26 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دراصل اللہ کی حجت ہے، اللہ کی دلیل ہے، اور اللہ رب العزت کے علم و حکمت اور اللہ کی توحید کی وضاحت کرنے والی ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی فلسفیانہ کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی صرف روحانی کتاب، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ صرف روح کی تربیت کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل نہیں کیا، بلکہ اس میں بہت سارے اللہ رب العزت نے ایسے عجائبات رکھے ہیں، ایسا علم اور حکمت اللہ نے رکھا ہے کہ اگر کوئی اس کو پڑھ لے، اس کا مزہ چکھ لے، تو پھر وہ ہدایت سے ہمکنار ہوگا، اسے ہدایت کا راستہ مل جائے گا، وہ اپنی زندگی میں کامیاب نظر آئے گا۔ تو معزز حاضرین، یہ ایسا مجموعہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پر ایمان رکھنے والے لوگ یا نہ رکھنے والے بھی اس کو پڑھ لیں تو ضرور و ضرور راہ ہدایت پر آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 12 مثالیں دی۔ جو مثالیں اللہ نے دی، یہ اللہ کا ایک اسلوب ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے، اللہ کی عظیم ذات کیسی ہیں، اس کی پاور کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ نے بتانے کے لیے اس طریقے کی مختلف مثالیں اللہ نے دی۔ انہی مثالوں میں سے جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ نے کہا کہ اللہ رب العزت ہرگز نہیں شرماتا مچھر کی مثال دینے کے لیے، یا مچھر سے کم تر مخلوق بھی ہو تو اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کو کوئی شرم و حیا نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی قدرت میں، ہر ایک قدرت میں ضرور حکمت اور بڑی پوشیدہ نشانیاں موجود ہیں۔ اسی لیے مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے مثال دے سکتا ہے، اور پھر کہتے ہیں چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کی اس ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور یہی بات امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کی، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مچھر کی مثال دی، مکھی کی مثال دی، مکڑی کی مثال دی، تاکہ اہل ایمان ان نشانیوں پر غور کر کے اپنے ایمان کو مزید اضافہ کر لیں، مزید مضبوط کر لیں۔ اور وہیں ایک کافر ان مثالوں کو حقیر جان کر جب ان کا انکار کرے گا تو وہ ہدایت کے راستے سے نکل جائے گا۔ یہی مطلب ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ان مثالوں پر جو غور کرنے والے لوگ ہیں، اگر غور کر لیں اپنے عقل سے جو اللہ نے عطا کی ہیں، ضرور ضرور کامیابی حاصل کر لیں گے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہیں ان مخلوقات کو، ان مثالوں کو انسان حقیر سمجھ کر کے ان کی کوئی حیثیت ہی نہ سمجھے اور ان کو بالکل نظر انداز کر دے، تو اس طریقے سے گویا وہ اللہ کی قدرتوں کا انکاری ہو جائے گا۔ یوں کہہ لیں کہ اللہ رب العزت پر ایمان اس کا مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ پر ایمان مضبوط نہیں تو ظاہر ہے ہدایت کے راستے سے بھٹک کر کے گمراہی اور ضلالت کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، آج کا دور ہم دیکھتے ہیں، پچھلے ادوار کی مناسبت سے آج کا جو دور چل رہا یہ ترقی یافتہ دور ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی نے آسمان کو چھو لیا۔ لوگوں کو یہی فخر ہے کہ سائنس نے اتنی تحقیق کی ہے کہ دنیا کا نقشہ بدل چکا ہے۔ پہلے کے دور میں جو وسائل نہیں تھے، آج اگر آپ دیکھ لیں تو ہر چیز کے لیے مختلف اور الگ الگ انداز سے وسائل پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ
لوگوں کو، پڑھنے والوں کو، نوجوانوں کو سائنس پر فخر ہے، اور کبھی کبھی تو اس سے آگے بڑھ کر کے، حد سے تجاوز کر کے لوگ سائنس پر ہی اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، اور ایمان کا انکار کر دیتے ہیں، دین سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سائنس نے جو چیز ثابت کی وہی برحق ہے۔ جبکہ اگر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ بات کی کہ اللہ کو مچھر کی مثال دینے میں کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی ہے، اس پر سائنس نے جب تحقیق کی، اسی سائنس کے نظریے سے آپ دیکھیے کہ اس نے ایسی تحقیقات دنیا کے سامنے پیش کر دی کہ بہت سارے سائنٹسٹ مجبور ہو گئے اسلام قبول کرنے کے۔ یہ سائنس کا جہاں اللہ نے اس کو علم کی شکل میں عطا کیا دنیا کو، اس میں بہت سارے انکشافات ہوئے، تحقیقات ہوئی، بلا شک یہ اللہ کا علم ہے جو اللہ کی حکمت کو سمجھتے ہوئے انسان ہدایت کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ مچھر کی جو مثال اللہ رب العزت نے دی ہے، اگر سائنس کے نظریے سے ہم دیکھیں، اسی کی ساخت پر، اس کی تخلیق پر اگر بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ اس مچھر چھوٹی سی مخلوق پر کے اندر 6 پیر ہوتے ہیں۔ یہ 6 پیروں والا ایک اللہ نے مخلوق بنایا، اور وہیں اس کے 2 پر ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک حیرت انگیز سونڈ بھی، حیرت انگیز سونڈ، اس لیے کہ دکھنے میں ایک نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو غور سے اور گہرائی سے، جیسے کہ پکچرز وغیرہ موجود ہیں، تصویریں انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائیں گی، آپ دیکھیں دراصل اس ایک سونڈ میں 6 نیڈلز ہیں، جن میں سے وہ 2 کو جسم انسان کی جلد کو کاٹنے کا کام کرتا ہے، اور 2 کو اس اسکن کو پکڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ایک کے ذریعے سے وہ خون چوستا ہے، اور پھر جو آخری ہے اس کے ذریعے سے وہ ایک ایسا سلائیوا چھوڑتا ہے، ایسا لکوڈ چھوڑتا ہے کہ جس سے انسان کو نہ درد محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی خون اس کا منجمد ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی اس چھوٹی سی مخلوق پر، خصوصاً اس کے اس خون کے چوسنے کے عمل پر اگر غور کر لیں تو کتنی اللہ رب العزت کی اس میں انجینئرنگ نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ معزز حاضرین، اگر مچھر کا ریڈار سسٹم کی بات کریں تو انسانی جسم کی گرمی کو بہت جلدی محسوس کرتا ہے۔ اس کا ریڈار سسٹم جو ہے اتنا ایکٹیو ہے کہ انسانی جسم کی گرمی کو، اور انسان جو کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے، یعنی اس کی سانس جب اس باہر نکلتی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے جسم میں پیدا ہونے والے پسینے کی بو سے وہ فوراً اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کا شکار کہاں ہے، اور اتنی تیزی سے اور بالکل کم وقت میں انسان کا خون چوس لیتا ہے کہ انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی آنکھوں کی بات کی جائے، یہ چھوٹی سی مخلوق جسے انسان بڑا حقیر سمجھتا ہے، اس پر سائنس نے جب تحقیق کی دیکھی کتنی عجیب چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس کی آنکھوں کی اگر بات کریں، کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں کمپاؤنڈ یعنی گول شکل میں ہیں، اور ہر آنکھ میں ہزاروں لینس اللہ نے رکھے ہیں، صرف ایک آنکھ میں اللہ نے اس کے ہزاروں لینس رکھے ہیں، جس کو تحقیق کے بعد لوگوں نے کہا کہ لینسز دراصل 360 ڈگری کا ویژن مچھر کو دیتے ہیں، یعنی وہ اطراف کے تمام ایریے کو آسانی سے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر ایک تحقیق یہ بھی سامنے آئی کہ اس مچھر کی آنکھوں کے 360 ڈگری کا جو ویژن ہے، اسی سے انسپائر ہو کر کے آج CCTV کیمرے بنائے گئے۔ یہ تحقیق سامنے آئی اللہ کی اس چھوٹی سی مخلوق پر جب تحقیق کی گئی تو یہ رپورٹ آئی ہے سامنے کہ انسانوں نے اسی سے انسپائر ہو کر کے CCTV کیمرے جو ہے ایجاد کیے۔ اور اس کے علاوہ اگر مچھر کی جنس کی بات کی جائے، جینڈر کی اگر بات کریں، تو خون چوسنے کا عمل مچھر میں سے جو فیمیل ہے وہ کرتی ہے۔ مچھر میں جو فیمیل ہے جسے ہم مادہ کہتے ہیں، وہ خون چوسنے کا عمل کرتی ہے۔ کیوں؟ اس پر اگر آپ تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کو انڈے بنانے میں یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اپنی تخلیق، اپنی آنے والی نسل کو بنانے کے لیے انسان کا خون چوسنے کا عمل مچھر کی جو فیمیل ہے وہ کرتی ہے۔ اب تو پھر میل کیا کرتا ہے؟ میل کے سلسلے میں بتایا گیا کہ وہ پھولوں اور پتوں سے مختلف رس چوس کر کے وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، وہ خون نہیں چوستا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں مچھر کے وزن کا اور اس کے اڑنے کے عمل پر اگر غور کریں تو محققین نے پیش کیا کہ مچھر کا وزن 2.5 ملی گرام ہوتا ہے، 2.5 ملی گرام۔ اور ساخت کی اگر بات کریں تو جو چاول کا دانہ ہم کھاتے ہیں، اس دانے کی مقدار یا اس سے کم تر، اس سے چھوٹا جو ہے مچھر ہوتا ہے، اور پھر اپنے وزن سے کئی گنا جو ہے خون وہ چوس سکتا ہے جتنا اس کا وزن ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات ایک مچھر بہت پھول گیا ہوتا ہے اور اس کے اندر انسانی خون نظر آنے لگتا ہے، تو ادھر اصل اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ جو ہے خون چوس سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے پروں کی اگر بات کی جائے تو یہ تحقیق بھی سامنے آئی کہ صرف 1 سیکنڈ میں 300 مرتبہ سے لے کر کے 600 مرتبہ وہ اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے، صرف 1 سیکنڈ کے اندر۔
300 سے لے کر کے 600 مرتبہ وہ اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے۔ غور کریں، جب ایک چیز ایک سیکنڈ کے اندر 300 سے 60 مرتبہ 600 مرتبہ حرکت کر رہی ہے تو اس کی آواز پیدا ہونی چاہیے، لیکن وہ بالکل خاموشی کے ساتھ آپ کے قریب بھی آتا ہے، اپنا عمل بھی کرتا ہے، خون چوس لیتا ہے، نکل کر چلا بھی جاتا ہے، انسان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اسے درد اور تکلیف نہ محسوس ہو یا کھجانا اسے نہ محسوس ہو۔ تو یہ جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس کو اس طریقے سے پیدا کیا۔ معزز حاضرین، WHO کی ایک رپورٹ کے ذریعے سے خصوصاً جب مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر بات کی گئی تو اس میں ایک رپورٹ میں پیش کیا گیا کہ یہ جو مچھر ہیں موسٹ ڈینجرس انیمل ان دی ورلڈ کہا گیا ہے اس کو، سب سے زیادہ خطرناک مخلوق میں سے اگر کہا جائے۔ کیوں اس پر یہ بات کی گئی؟ دیکھا جائے تو بہت ساری مخلوقات لمحے میں انسان کو ختم کر دیتی ہیں، اس پر حاوی آ سکتے ہیں، لیکن مچھر کو کیوں اس کا یہ بات کہی گئی کہ موسٹ ڈینجرس انیمل ان دی ورلڈ؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی ساخت آپ دیکھو اور اس سے پیدا ہونے والا عمل دیکھو کتنا بڑا، سائز بالکل مختصر، اور اس سے جو ہونے والی بیماریاں ہیں آپ غور کر کے دیکھیں اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس سے بہت ساری جیسے ڈینگو کی بیماری ہے، ملیریا کی بیماری ہے، چکن گنیا ہے، اس طریقے کی بہت سارے امراض جو انسان کو نہ صرف بیمار کرتی ہیں، بسا اوقات اس کی جان کے لیے بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے اس کے اس اثر کی وجہ سے۔ کبھی کبھی اس کے اندر جو حیاتی نظام اللہ نے رکھا ہے، اس کے جو ہارمونز ہیں اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اگر وہ آ کر کے انسان کو کاٹ لے تو وہ زہر کی شکل میں انسان کے اندر جو سلائیوا چھوڑتا ہے وہ زہر کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جس کے سبب انسان کے اندر جو بیڈ بیکٹیریاز ہیں جو بیماریاں لے کر کے آتی ہیں اور انسان اس کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں پچھلے ادوار میں بہت سارے ایسے واقعات آئے کہ ڈینگو کے مرض میں مبتلا ہو کر کے کئی لوگ جان سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور اسی طریقے سے یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ اس میں جہاں اللہ نے فوائد رکھے وہ حکمت اللہ کی، وہیں اللہ رب العزت کا یہ سپاہی بھی بن سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی اکڑ نہ چھوڑے، اپنا غرور نہ چھوڑے تو پھر یہ اللہ کا سپاہی بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ جو اس چھوٹی سی مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کی جو کمالات رکھے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد کیا اب بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ محض اتفاق ہے کہ اچانک ہی یہ پیدا ہو گیا؟ چھوٹی سی مخلوق کی میں بات کر رہا ہوں، چھوٹا سا مچھر، اس میں اتنی جو آپ نے دیکھی قدرتیں اللہ نے رکھی ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ محض اتفاق ہے، اچانک یہ مخلوق آ گئی ہے؟ صرف ایک مچھر پر آپ نے غور کر کے جب یہ اندازہ لگا لیا کہ اللہ رب العزت کی قدرت کتنی عظیم ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے جو یہ کائنات بنائی ہیں، لامتناہی کائنات، اور اس میں بے شمار مخلوقات کو اللہ نے بسایا ہے، اس میں کتنی زیادہ اللہ کی قدرتیں نہیں نظر آتی۔ اللہ نے یہی کہا کہ اہل ایمان کو یہ نشانیاں ان کے ایمان کا اضافہ کا سبب بنتی ہیں، وہیں اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والوں کے لیے گمراہی اور ضلالت میں اضافہ کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ انسان نے اتنی تحقیق کر لی کہ وہ چاند پر بھی پہنچ گیا، اتنی تحقیق انسان نے کر لی، لیکن اپنے جسم کے قریب آنے والے مچھر کو نہیں روک سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جس پر سمجھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے جب مچھر کو پیدا کیا، یہ بات بھی اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اللہ بخوبی جانتے ہیں کہ مچھر کی رگیں کیا ہیں، مچھر کا دماغ کہاں ہے، مچھر کی آنکھیں کیسا کام کرتی ہیں، اس کے پیر کتنے معمولی نظر آتے ہیں۔ یہ تخلیق اللہ رب العزت کی جو ہمیں بار بار دعوت دیتی ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرو۔ یہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوقات جو اللہ نے بنائی ہیں، بے جا اللہ نے نہیں پیدا کیا، بے مقصد اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں اللہ نے جہاں اولو الالباب کی صفات کا ذکر کیا، یعنی جن کو اللہ نے عقل مند کہا، حقیقت میں عقل مند وہ نہیں ہے جو انسان میں جو دنیا میں ترقی کرے اور اپنے آپ میں نام کما لے، عہدہ ہو، شہرت ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو، نوکر چاکر ہوں، یہ اصل عقل مند نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ حقیقی اصل عقل مند لوگ وہ ہیں جو روزانہ صبح و شام اپنے سجدوں کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، بستر پر لیٹے ہوئے اللہ کی کائنات میں، اس کی مخلوقات میں غور کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو اس کائنات میں پیدا کی ہیں، اس میں ضرور بہت ساری حکمتیں اللہ نے تو نے رکھی ہیں۔ تو یہ جو ایمان کا اضافہ ہے، اسی بات کو ہم اگر غور کریں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ نمل میں یہ بات بتائی، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ دراصل اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے جس مخلوق کو بھی اس کائنات میں بنایا، چاہے جاندار ہو غیر جاندار ہو، اللہ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے بے شک مضبوط بنایا،
اللہ کی طرح مثالیں کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے دعوے کیے غیر معبودان باطلہ سے، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی پرستش کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اگر ان کے اندر قدرت ہے تو ایک مکھی پر پیدا کر کے بتائیں، یا کھجور کا جو قطمیر ہوتا ہے، لکیر ہوتی ہے، اس کو پیدا کر کے بتائیں۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے یہ مثالیں دی تاکہ غور کرنے والے ان پر غور کر کے اپنے ایمان کو اضافہ کر لیں، اور جو گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ رائے ہدایت اور رائے حق کو اختیار کر کے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ تو معزز حاضرین، ان تمام باتوں سے، اس آیت کی روشنی سے، قرآن کریم کی صرف ایک آیت پر اگر غور کر لیا جائے تو آپ دیکھیں ایک خطبہ ہوگا، ایک بیان ہوگا، بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی مثالیں، اور یہ اللہ رب العزت نے اپنی کائنات میں موجود جو چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ان کی مثالیں دے کر کے دراصل اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں، اللہ اپنی قدرتیں سمجھاتے ہیں۔ ان پر غور کرنے والے لوگ ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ان نشانیوں پر غور کریں، اور پھر اپنی تحقیق، اپنے علم، اپنے عقل پر کبھی گھمنڈ اور فخر نہ کریں۔ یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ نے زیادہ دیا، آپ اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کے علاوہ کوئی اور تحقیق کرتا ہے، آپ کے علاوہ کسی اور آپ کے بھائی میں وہ صلاحیتیں ہیں، وہ تحقیق کرتا ہے، وہ دنیا زیادہ کماتا ہے، اس نے بہت ساری چیزیں حاصل کر رکھی ہیں، تو دیکھ کر کے جلنے کے بجائے، حسد کرنے کی بجائے آپ اللہ کی تعریف کیجئے کہ اس کو جو صلاحیتیں میسر آئی ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہوئی ہیں، اللہ کی یہ نوازش ہیں۔ کبھی کبھی انسان اپنا نقصان اس طریقے سے کرتا ہے، دوسروں کی نعمتوں پر جلتا ہے، دوسروں کی صلاحیتوں پر جلتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی بہت ساری صلاحیتیں دی، خود کم سے کم آپ اپنے آپ پر غور کیجیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم خود اپنے آپ میں غور نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے جب تمہیں ایک بڑی مخلوق بنائی، اشرف المخلوقات بنایا ہے، دنیا کی کائنات میں موجود مختلف مخلوقات میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں، اللہ نے ان تمام مخلوقات کو اے انسان تمہارے لیے مقرر کیا ہے، تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تو تمہاری فضیلت اور بڑھ گئی۔ تمہیں یہ معمولی چیزوں میں، ان نفرتوں میں، ان حقارت کے کاموں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اپنے مقام کو پہچانو، اپنی عزت و شان و شوکت کو باقی رکھو، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہو۔ لئن شکرتم لازیدنکم کا دعویٰ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ اگر تمہیں نعمتیں عطا کی گئی ہیں، صلاحیتیں دی گئی ہیں، کسی کو مال دیا گیا ہے، کسی کو عہدہ دیا گیا ہے، جس طریقے سے بھی اس کو دنیا کٹ رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ رب العزت سے قریب ہونے کی فکر کریں، بجائے اس کے انسان آج جن چیزوں میں مشغول ہیں وہ یہی ہے کہ فلاں کو دیکھ کر کے وہ جلتا ہے، فلاں کو دیکھ کر کے اسے حسد دل میں پیدا ہوتا ہے، فلاں کو دیکھ کر کے اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی حسد اتنی خطرناک بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، ختم کر جاتی ہیں، اور خود کو انسان برباد کر دیتا ہے۔ اور جب روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کے دامن میں اسے تو یہ گمان ہوگا، اس خوش فہمی میں وہ زندگی گزار رہا تھا ہوگا کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، میں تو روزے رکھا کرتا تھا، میں صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، لیکن اس کے اندر پیدا ہونے والی یہ خطرناک بیماریاں جن کے سبب اس نے اپنی نیکیوں کو نقصان پہنچایا۔ لہذا میرے بھائیوں، جو کچھ بھی جس کو اللہ نے جیسے دے رکھا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ